سب کی سلامتی ہو. آئیے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے زندہ اللہ کے کلام کی طرف ہم رجوع آئیں گے اور عہد نامہ جدید میں سے فلپیوں کو لکھا گیا خط نکالیے. اس کا 4واں باب اس کی 5ویں آیات مقدسہ سے اس کی 7ویں آیات مقدسہ تک ہم بلند آواز کے ساتھ اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہم اپنی برکت کے لیے اس کو پڑھیں گے. فلپیوں 4 باب کی 5ویں آیت سے. اگر اس کو 4 سے پڑھ دیں ایسی ہو. خداوند میں ہر وقت خوش رہو. کیا لکھا ہے؟ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے گا. آمین. کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے رکھیے گا. آج کا جو عنوان ہے یہ بہت ہی خاص ہے اور ہر شخص کو جو خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں اپنے گھرانے میں اور زندگی کے کسی بھی پہلو کے اندر اگر وہ خدا کی برکات کو لینا چاہتا ہے تو یہ آج کا عنوان اس کی رہنمائی کرے گا, اس کی مدد کرے گا. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ہماری دعائیں شکر گزاری سے معمور ہونی چاہیے. آمین. کیا عنوان ہے؟ ہماری دعائیں شکر گزاری سے معمور ہونی چاہیے. بولیے کیا ہے؟ ہماری دعائیں شکر گزاری سے معمور ہونی چاہیے. اور اس خط کی بابت میں پہلے یوٹیوب پہ سربن پڑا ہوا ہے خوش رہو. اس کے اوپر میں نے چند باتیں موٹی باتیں اس خط کے بارے میں پہلے بھی اسی رائس پہ کھڑے ہو کر بیان کی ہیں. آج میں زیادہ انٹروڈکشن میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں عنوان پر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. لیکن پھر بھی یاد رکھیں یہ جو فلپیوں کا خط ہے یہ پالوس رسول قید کے اندر تھے. کہاں تھے؟ قید کے اندر تھے. تو وہاں سے اس کلیسیا کو لکھا گیا. سیکنڈ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے یہ فلپیوں کی جو کلیسیا ہے یہ یورپ کی پہلی کلیسیا ہے. کون سی؟ یورپ کی. یعنی ابھی ہم دیکھتے ہیں فرانس یہ اٹلی یہ یورپ کی پہلی کلیسیا ہے اور یہ مقدونیہ کے صوبہ میں یہ ہوئی ہے. اور یہ کلیسیا جو تھی یہ مالی طور پہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جس طرح آپ کو کرنتھس کی کلیسیا نظر آتی ہے. اور کرنتھس کیونکہ جب ہم نے کلیسیاؤں کو ریسرچ کیا تھا 7 کلیسیا خطوط پڑھے تھے تو ہم نے شہروں کو ذرا تھوڑا ہم اس کو ٹچ کرتے ہوئے گزرے تھے. ان کی ہائی لائٹ بیان کرتے گزرے تھے کہ کوئی شہر جو ہے معاشی طور پر ان کی کیا حالت تھی. ہمیں بڑی کلیسیا نظر آئیں جیسے وہ تو اسٹرانگ بھی کلیسیاں تھی. لیکن جو فلپیوں کی کلیسیا ہے یہ فرینچلی طور پہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن یہ مالی طور پر ویک ہونے کے باوجود بھی یہ ایمان میں اور ایک بڑا دل رکھنے والی کلیسیا ہے. کیا ہے؟ ایمان میں اور ایک بڑا دل رکھنے والی کلیسیا. اور پالوس رسول جب قید کے اندر تھا ایک مشکل وقت اس پر چل رہا تھا
تو اس مشکل وقت میں اس کے لیے باہر سے تو آپ کو پتہ ہے ہم نے جب اس بات کو پچھلے دنوں سیکھا تھا پالوس کی زندگی کے بارے میں، وہ کتنی دفعہ جیل میں گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے جو سب سے بڑی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی یا جس چیز کا اسے سامنا تھا وہ یہ تھا کہ جو یہودی تھے وہ ہر وقت اس در پہ تھے، کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈنے کے چکر میں اور کہیں نہ کہیں پالوس کے خلاف منصوبہ بندی میں لگے ہوئے تھے. لیکن المیہ یہ تھا کیونکہ پہلی صدی میں اور بھی خدام پیدا ہوئے، اور بھی ڈسائپلز پیدا ہوئے، اور بھی لیڈر منظر عام پر آئے، تو وہ جو دوسرے لیڈرز تھے انہوں نے پالوس رسول کو نہایت زخمی کیا. اور آج بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور کوئی انجیل سناتے ہوئے شخص پکڑا جائے تو ہم کہاں انہوں کی لوڑ پئی سی، یعنی ہماری کیا رائے ہوگی انہوں. تو ایسے فکرے پالوس کو زخمی کر رہے تھے. ایسا جو بیانیہ تھا وہ اس کے خلاف بڑا اندر سے جو بیانیہ تھا وہ بھی پالوس کو نہایت زخمی کر رہا تھا. باہر سے تو ایک بیانیہ چل ہی رہا تھا، پر جو اندر کا بیانیہ تھا وہ بھی بڑا زوردار تھا. اور وہ بیانیہ جو تھا وہ فیور کرنے کی بجائے، حالانکہ یہاں پہ پالوس کو دعاؤں کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ جو پالوس رسول کو آپ دیکھیں تو پالوس رسول کے بارے میں نے پہلے بتایا یہ رومی نیشنلٹی رکھنے والا شخص تھا. اور یہ جو یہ نظر بند تھا تو یہ اس کا جتنا بھی خرچہ ہوتا تھا، یہ جتنے بھی اس کے ایکسپینس تھے یہ خود پے کرتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ 2-3 لوگ بھی ہوتے تھے. آپ سمجھ لیں ایز اٹ اسی طرح سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں پر جو سیاسی جیلیں ہوتی ہیں یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں اور سب فیسلٹیز وہاں ہیں، لیکن وہ دیوار کی حد تک قید ہوتے ہیں اور باقی سب کچھ وہ اپنا کھا رہا اور آ جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں کئی جیلیں گزری، کئی سیاستدان گزرے پچھلے دنوں، بڑا جیلوں کا ذکر ہم سنتے رہے. جس کو پکڑ لیا گیا وہ جیل کے اندر ہے تو ساری فیسلٹیز وہی تھی، نیٹ بھی لگا ہے، موبائل بھی لگا ہے، ایوری تھنگ جو وہاں کی فیسلٹیز، لیکن وہ ایک حدود کے اندر تھا. تو یہ وہ کلیسیا تھی جس نے پالوس رسول کی مدد بھی کی تھی. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کی تھی. جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ مخالفت کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے منظر عام پر نہیں آ رہا تھا تو یہ وہ کلیسیا تھی جس کا پالوس نے شکریہ بھی ادا کیا. اگر آپ 10ویں آیت سے اشباز بھی پڑھیں اس کو 10ویں آیت سے کہ میں خداوند میں پڑھی یہاں سے 4 باب کی 10ویں آیت، میں خداوند میں بہت خوش میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا. بے شک میں محتاجی کے لحاظ بے شک تمہیں پہلے بھی کیا کہا، میں نے پڑھیں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں اس کو بے شک سے ذرا شروع کریں تاکہ یہ بڑی خاص ہے. بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا. آگے یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی ہوں. اور میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں. ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور جس بات پہ وہ تھینکس کر رہا ہے ذرا 4ویں آیت تھوڑی غور طلب ہے، کہتا ہے تو بھی تم نے اچھا کیا. کیا اچھا کیا؟ جو میری مصیبت میں شریک ہوئے. کیا ہوئے؟ میری مصیبت میں کیا ہوئے؟ شریک ہوئے. اور اگلی کیا بات ہے 15ویں آیت؟ اور اے فلپیو تم خود بھی جانتے ہو خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملہ میں میری مدد نہ کی. پالوس کہتا ہے جب پہلی دفعہ میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو جتنی کلیسیاں تھیں وہ مجھے بھول گئی تھی. اور یہ غریب کلیسیا جو تھی اس نے کیا کیا، اپنے ہدیے کو اکٹھا کیا اور اس پالوس رسول کی خدمت کے لیے اپنا بیڑ بویا تھا. اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اس نے پالوس کو یاد رکھا تھا اس مشکل وقت میں.
اور یہ مشکل وقت کو کبھی آپ سوچیں, یہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے, میں پیسج میں ذکر جاؤں گا تو پھر ہر سنڈے یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزیں کلوز نہیں کر پاتے اور پورے سرمن کو بیان بھی نہیں کر پاتے, تو میں ایک دو اور چیزیں اگر کھولوں تو اس کی اگر فائنینشلی حالات کی اگر بات کریں تو یہاں پر ڈیفائن ہے فلپین کے خط میں, لیکن ہم آئے ہیں اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. تو یاد رکھیں زندگی کے اندر ہمارے پاس کوئی کسوٹی, کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو راست باز یا گناہگار ٹھہرائیں. غور سے سنیے, ہمارے پاس کوئی کسوٹی یا معیار نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو چیک کریں. ہاں بائبل مقدس ہمیں ضرور ایسے اشارے دیتی ہے اور ایسا معیار دیتی ہے کہ ہم خود کو ضرور چیک کر سکتے ہیں. آمین. یعنی دوسروں کو چیک کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہے. اگر ہم خود کو چیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر جھانکنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں بائبل مقدس بہت سی ایسی آیات ہمیں بتاتی ہیں ایک بلیور کی لائف کیسی ہونی چاہیے, ایک ایماندار کی زندگی کس طور پہ مثالی اور بانمونہ ہونی چاہیے. بائبل مقدس ہمیں ادا کرتی ہے. یاد رکھیں جب آپ تھینکس گیونگ کی بات کرتے ہیں, شکر گزاری کی بات کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں شکر گزاری مشرقی ہے. کیا ہے؟ یعنی وہ دروازے تمام جو خدا کے کلام میں برکتوں کے دروازے ہیں, اگر کوئی کھولنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا کی برکتیں زور سے نازل ہوں اور اس کی زندگی کو چاروں طرف سے گھیر لے, تو یہ مشرقی ہے تھینکس گیونگ, شکریہ ادا کرنا. اور جب ہماری زندگی رائٹ وے کے اوپر ہوتی ہے, رائٹ لوکیشن کے اوپر ہوتی ہے, روحانی لوکیشن کے اوپر ہوتی ہے, یا ہماری زندگی صحیح اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں خدا مل سکتا ہے, تو پھر ایک عمل ضرور ہماری زندگی میں ہوتا ہے. وہ عمل ہوتا ہے کہ یاد رکھیے خدا کے ساتھ سنسیئر جو شخص ہے یا خدا کے ساتھ جو پورے طور پہ چلنے والا شخص ہے, اس کی زندگی تکبر اور گھمنڈ سے بڑی نہیں ہوگی, اس کی زندگی شکر گزاری سے بڑی ہوگی. آمین. 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 یہ تکبر اور گھمنڈ, یہ ریاکاری اور مکاری آنے والے دنوں میں 7 نشان بتاؤں گا, یہ 7 سائن بتاؤں گا ایک گھمنڈی شخص کی اور ایک منافق شخص کی, یعنی 7 گھمنڈی کی اور 7 منافق کی بتاؤں گا. ابھی کیونکہ ہم کرسمس کی جانب جا رہے ہیں, یا پھر نیکسٹ ایئر میں اگر زندگی رہی تو, کیونکہ آنے کا ٹائم تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ 9 منتھ پہلے, لیکن جانے کا ٹائم کسی کو نہیں پتا ہوتا. اس لیے ہم نہیں جانتے, لیکن خدا کی ہم پر امید ہے کہ بدنوں میں رہنا ہم سب کا خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے. آمین. تو جو تھینکس گیونگ ہے, جو شکر گزاری, ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں جب خدا ہمیں دینا شروع کرتا ہے یا خدا ہمیں اٹھانا شروع کرتا ہے یا خدا ہمیں اوپر لاتا ہے, تو ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں, ہم بظاہر تو علانیہ تو ان باتوں کا انکار نہیں کر رہے ہوتے حزقیہ کی طرح. یاد ہے آپ کو حزقیہ نے دعا کی اور خدا نے اس کی عمر کے کتنے سال بڑھا دیے, 15 سال. لیکن جب وقت آیا تھینکس گیونگ کا, کیونکہ زندگی کس نے بڑھائی تھی؟ خدا نے بڑھائی تھی. 15 سال خدا نے دیے تھے. تو حزقیل کے ساتھ جو ہے وہ اظہار محبت کرنے کے لیے, یا جو سفیر تھے اس وقت کے, ان کو پتہ لگا کہ حزقیہ ایک ایسی بیماری کے اندر چلا گیا تھا جہاں پر کیونکہ یاد رکھیں کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر ضرور کہہ دیتے ہیں, کیونکہ جب خادم کہے نا دعا کرو تب کر لیا کرے, جب ڈاکٹر کہے گا نا دعا کرو تو پھر کوئی گال ہو جائے. ڈاکٹر کئی دفعہ کیا کہتا ہے دعا کرو, وہ دعا دے چکر سے نہ بفو, ایسے جی ہر سنڈے کیا جاتا ہے ادھر جی بیٹھو زیادہ بہتر ہے, پھر موقع نہیں ملے گا, کار دیر ملے گا انہوں نہیں ملے گا. تو حزقیہ کے ساتھ سفیر آئے اور آ کے وہ پتہ کرنے کے لیے آئے, بھیجے کہ یا
محبت کے لیے تعلقات کی بنا پر. تو حزقیہ نے کیا کیا؟ حزقیہ نے ٹیسٹامنی دینے کی بجائے, گواہی دینے کی بجائے اور اس سارے عمل سے گزرنے کی بجائے اپنے گھر کے مسالے ان کو دکھانا شروع ہو گیا. سونا چاندی اپنی قیمتی چیزیں ان کو دکھانا شروع ہو گیا. خدا دیکھ رہا تھا کہ حزقیہ آئے میری طرف, ذرا کچھ میرے بارے میں بھی بات کرے, کچھ بتائے بھی کہ یہ سارے عمل میں اس کے ساتھ کیسے کھڑا رہا اور کس طرح وہ عاجزی اور فروتنی سے میرے حضور جھکا تھا اور میں نے اس کے اوپر ترس کھا کر اس کی زندگی کو بڑھایا ہے, میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے زندگی دی ہے. لیکن حزقیہ اس طرف نہیں آیا. پھر خدا نے جسایہ نبی کو بھیجا سے کہا کہ حزقیہ, کئی دفعہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب خدا ہمیں بلیس کر رہا ہوتا ہے ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. اے فلانا کیے تھے, میں کیا. یاد رکھیں زندگی کے اندر کبھی خادموں کے کمپیریزن نہ کریں. فرق چھڑا کم میرے کو خدا نے دینا, میرے کو لینے رہنا ہے, اور جو کام کسی اور سے خدا نے دینا اس سے بھی لیتے رہنا ہے. اور اس پر نقصان یہ ہوگا کہ آپ ٹریک سے ہٹ جائیں گے, آپ پٹری سے ہٹ جائیں گے, آپ اپنا نقصان کریں گے. ہم کئی دفعہ ایسی جہاں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں فخر اور گمنڈ بول رہے ہوتے ہیں. وہ یہو جہ کام تے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ, اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا کا شکر ہو جب وہ کرتا ہے تو ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. آمین. تھوڑا سا لفظوں کو ذرا آگے پیچھے کرنے کی کئی دفعہ ضرورت ہوتی ہے. خدا ہمارے لہجوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں تھینکس گیونگ کے اوپر زیادہ بات نہیں, میں جو پریئر ہمارا مضمون ہے آج پرسنلی طور پر, میں اس لیے زیادہ فاسٹ اور زیادہ نہیں, میں تھوڑی ٹیچنگ رویے میں کچھ باتیں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. تو آج اگر ہم سب سے پہلا اگر موازنہ اپنا کریں, میں اپنا موازنہ کروں اور آپ وہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر آپ ذرا تھوڑی دیر اپنے اندر جھانکیں. آج ہماری چرچ کی جو پریئرز ہیں, میں بھی اس میں انوالو ہوں, جتنا آپ ذمہ دار ہیں. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پادری صاحب بھی ساری باتوں کے لیے ذمہ دار ہیں, تو میرے کچھ پروٹوکال ہوتے ہیں, میں چھوٹی چھوٹی بات میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو سمجھیے اس بات کو, سمجھیے اس بات کو ذرا. آج ہم اپنی چرچ پریئر کو دیکھیں, آج اپنی پرسنل پریئر کو دیکھیں. کیا کریں؟ تھوڑا سا پیچھے لے لیں, خیر کام کر لیں. یہ پیٹی ماما نے کٹنی ہوں دی دن رات. تو ہم کتنی شکر گزاری کر رہے ہیں دعاؤں میں؟ ذرا سے سوال اپنے ساتھ کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اگر آپ 4 گھنٹے دعا کر رہے ہیں, کتنی تھینکس گیونگ تھی اس میں؟ کتنی ہم نے شکر گزاری کی اپنی دعاؤں میں؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ تمہاری دعائیں اور درخواستیں اور منت کیسے کی جائیں؟ تو شکر گزاری تو ہوتی نہیں ہے. شکر گزاری کا تو عنصر کہیں موجود ہی نہیں ہوتا. ہم شکر گزاری کا رویہ کہیں ہوتا ہی نہیں. ہم ذرا اپنی ساتھ میں بھی کروں, آپ سب ہم آپ کو چیک کریں تو آپ کو اپنی دعاؤں کے اندر جیسے جو ہماری دعائیں تھیں وہ کس طور پہ خدا کے سامنے رکھی جانی چاہیے تھی یا کس طور پہ خدا کے سامنے پیش کیے جانے چاہیے تھی. میں جلدی سے اگر ایک ایسی پرسنالٹی کی طرف آپ کو لے جاؤں اور وہ پرسنالٹی ہے خداوند یسوع مسیح. آمین. یسوع کی طرف ذرا بات کرتے ہیں. آج میں کسی دعا کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتا, میں صرف یسوع مسیح کی زندگی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ مسیحی ہیں تو وہ اس لیے ہے کیونکہ یسوع ہے ہی فرق ہے. آمین. میں نے کچھ سال پہلے, غالباً کوئی 10 سال پہلے,
ایک میرے دوست ہیں یورپ کے اندر، وہ ایک میگزین نکالا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے چھوٹا سا ہوم ورک دیا کہ آپ لکھیں، بتائیں کہ دنیا میں منسیت کیوں پھیل رہی ہے. تو میں نے کہا چل شور. تو جب میں نے کئی مہینے لگانے کے بعد نظریات دنیا کو پڑھے کہ دنیا منسیت کے پھیلاؤ کے بارے میں کیا خیال رکھتا گیا ہے، تو اس میں سب سے بڑا نظریہ آپ کو صلیبی جنگیں ملے گی، جو ہماری تعلیم کا حصہ بھی ہے کہ جب صلیبی جنگیں ہوئیں، کیونکہ صلیبی جنگوں کے بعد منسیت ایک سیاسی مذہب بن کر سامنے آئی. کیا آئی؟ اس سے پہلے منسیت تھی اور خدا کام بھی کر رہا تھا، لیکن بیٹھے بٹھائے مسیح نہیں تھے ساتھ. بیٹھے بٹھائے مسیح نہیں تھے ساتھ، کیونکہ صلیبی جنگوں کے بعد اگر آپ صلیبی جنگوں کی ہسٹوریکلی آپ ہسٹری کو مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ جو بادشاہ تھا روم کا، اس رومی امپائر کے خلاف دنیا جب اکٹھی ہوئی تو اس شخص نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ صلیب لے کے جنگ میں گیا. کیا لے کے گیا؟ صلیب لے کے. آپ ہسٹوریکلی چیزوں کو ریسرچ کر لیں بعد میں. تو وہ فتح پا کے آ گیا، صلیب لے کے گیا، اور اس نے صبح اپنے سپاہیوں کو یہی حکم دیا کہ آج جنگ میں جائیں گے تو صلیب لے کے جائیں گے. وہ اس قدر پریشر کے اندر تھا. تو اس کے بعد جب یہ واپس لوٹے تو پھر ملکی سطح پر آپ کے نیشنل ٹی وی پہ یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اور، کیونکہ ابھی رومی امپائر جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایک طرف بت پرست بادشاہ ہے جو مورتیوں کا ماننے والا ہے، اور ایک یسوع مسیح پہ مان لیا ہے. ابھی رومی جو سلطنت ہے وہ دو پلرز کے اوپر کھڑی ہے یہاں پر. تو اگر کوئی کسی بت کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے، لیکن آج کے بعد جو ہے وہ تمام یورپ کے اندر جو بادشاہ نے جس مذہب کو یا دین کو منظر عام پہ کیا وہ مسیحیت ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مسیحیت اپنا کام کر چکی ہوئی تھی اور خداوند اپنا کام کر چکا تھا. تو مسیحیت یاد رکھیے صلیبی جنگوں کی وجہ سے، کیونکہ آج تک ہسٹری آپ نکال لیں اور تاریخ آپ نکال لیں، آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہے گا کہ جی مجھے ڈرا دھمکا کے مسیح کیا گیا ہے. کیا کیا گیا؟ یہ مسیحیت میں ایسا کوئی کنسیپٹ موجود ہی نہیں ہے کہ کسی کو ڈیگریڈ کر کے، کسی پر ظلم کر کے یا کسی کو زبردستی کر کے مسیح کیا جائے. کیونکہ مسیحیت اصل میں، مسیحیت کی جب بات کرتے ہیں تو مسیحیت اصل میں دل سے شروع ہوتی ہے. کس سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے. اور لکھا ہے دل سے ایمان لانا ضروری ہے. تو مسیحیت میں کوئی ایسا عقیدہ موجود نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کیونکہ ہم آن لائن جاتے ہیں اور پھر اس کو لوگ سرمنس کو دیکھتے ہیں. میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو کئی سالوں سے رفاقت کے اندر ہیں اور 3 کروڑ کے گھر تھے. جب وہ مسیح میں آئے تو سارا کچھ اپنے بچوں کے نام کر کے آج وہ پھٹی پینٹیں پہن کے انجیل کی منادی کر رہے ہیں. اور وہ جو ساری زندگی ایسیوں کے اندر رہے، وہ پٹریوں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے سوئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو بازاروں میں لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ یسوع کا کلام شیئر کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ اب کی کوئی ریکوائرمنٹ، کہتے ہیں ارزن بائک نہ دے دو، ہمیں خدا کا کلام دے دو. دنیا کے اندر آپ دیکھیں جتنے مسیح سے گئے ہیں، یا تو وہ دولت کے چکر میں گئے یا تو عورت کے چکر میں گئے. اگر کوئی مسیح کے اندر آیا تو اس کا ایک ہی چکر تھا، وہ خداوند یسوع مسیح. ہاللیلویا. اس کا تعلق، اس کا رشتہ مسیح کے ساتھ بحال ہو گیا، وہ مسیح میں جڑ گیا. آمین. کیونکہ اتنے کچھ نہیں لگا، اتنے کچھ نہیں لگا. وہ یسوع نے ٹانگا فٹ کر کے آیا، جسے انہوں نے ٹانگا فٹ کر کے نہیں جانا. یہ مسیحیت کا معیار ہے. وہ سے لوگ گئے ہیں تو یسوع کی پرسنالٹی، اور یسوع کی پرسنالٹی کو ہم فالو کریں. ہم یسوع کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ابھی دعائے ربانی ہم آخر میں پڑھیں گے. یہ روایت بھی ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے. لیکن صرف ہمیں دعائے ربانی یاد ہے. دعائے ربانی میں دعا کا بہترین میتھڈ موجود ہے. کیا ہے بہترین؟ کیا ہے یہ دعائے ربانی جو ہے؟ یہ 6 نکات پر مبنی ہے. کتنے؟ 6 نکات. پہلے 3 نکات خدا کے ساتھ منسلک ہے اور 3 نکات انسانوں اور ہمارے ساتھ منسلک ہے.
6 نکات کے اوپر، پھر کبھی اس پر کھل کے ہم دعائے ربانی کو ایک ایک ورس کے اوپر، یہ بڑا سالانہ مضمون ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو شروع کریں اور سیکھتے ہیں اس کے اوپر. یہ جب یسوع مسیح نے، اور بہت سے لوگ بڑے ڈیسنٹ ہیں اور بڑے باعزت بھی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ایسے مائنڈ سیٹ کے اوپر، کیونکہ میں کئی جگہوں پہ مجھے سامنا ایسے لوگوں سے ہوا کہ وہ دعائے ربانی ذرا اپنے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بات آتی ہے آپ جو آسمان پر ہیں، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم خدا کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، خدا کی عزت کر رہے ہیں. تیرا مطلب ہے یسوع نے زیادہ بات نہیں، کوئی خیال نہیں سی. وہ کیا کہہ گیا؟ تو جو آسمان پر ہے، یعنی بائبل میں سے، اس کا مطلب ہے بائبل عزت نہیں کر رہی، تینوں بولتی ہے. تو اس کو اتنا سمجھے، یہ دیکھیں ان باتوں کو نہ ان لمٹڈ کی طرف جائیں، ان حدود کی طرف جائیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ ان حدود کو نہ سرکا. پھر جب غزل میں آپ پڑھیں تو سوال کرتی ہے میں کیوں غیروں کے گلوں کے پاس ماڑی ماڑی پھروں. تو باز آتی ہے اللہ کے نقشے قدم پہ چلیا. اور بار بار خدا کا کلام کونے کے سرے اور حدود اور بنیاد کی بات کرتا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایفیشنسیاں زیادہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یسوع نے جیسے سکھائی ہے بھائی اونجی پڑھ، یہ زیادہ خاص ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں جو 3 نکات ہیں اس کے اندر، وہ نکات ہیں دعائے ربانی میں. سب سے پہلا آتا ہے آپ کی دعا کا تعلق خدا کے پرسنل رشتے پہ مبنی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پرسنل رشتے پر مبنی ہونا چاہیے. جب ہم خدا کے پاس آئے ہیں تو کلام بھی یہی کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لائے ہیں. ذرا غور کیجئے، ہماری دعا خدا کے ساتھ ریلیشن کے ساتھ شروع ہوتی ہے. کس کے ساتھ شروع ہوتی ہے؟ ایک میں سادہ سی ایگزامپل دے دیتا ہوں، سادہ سی ایگزامپل، ذرا غور کر لیجئے. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے اور سیدھا کہ پاجی میری کوئی مدد کر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ہوں گے بھی آپ سے کیا کر دیں گے؟ ٹال دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اگر کوئی شخص آتا ہے اور پہلے آپ کے ساتھ ذرا ریلیشن کی بات کرتا ہے، بھائی جی تسی ساڈے دوست جڑے دکھ سچ ہمیشہ ساڈا کھلوتے کی کیتا ہے. خدا کا شکر ہے خدا تو نہیں نہ دیتا ہے. یعنی ریلیشن کی بات، تعلق کی بات ہے نا. تو میری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں کئی جگہ پہ مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہوتا کہ میں کچھ سپورٹ کر سکوں، پر کئی بڑے فنکار ہوتے ہیں وہ سپورٹ لے جاتے ہیں. میں نے بل پے کرنا تھا، پیسے تھے میرے پاس، تو کسی نے مجھ سے سوال کیا پاندی صاحب آپ کے اسی پیسہ میں پیسے ہیں؟ میں تو جھوٹ نہیں بولا، میں کہ جی ہیں کہ 5000 پولیس کا نکالا. تو میں نے کہا یار جو پچھلی بولنا ہے تو جب بل آئے گا تو دیکھ لیں گے کیا کرنا. یاد رکھیں ہم کئی دفعہ خدا کے ساتھ اپنا پرسنل رشتہ نہیں بناتے. کیا نہیں کرتے؟ یہ جب آپ خدا کے ساتھ آئے ہیں، اگر آپ خدا سے کچھ لینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بولے خدا سے اپنے تعلق میں رہیں. ہم دیکھیں میں بطور باپ آپ کے سامنے کچھ فیلنگز رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کا ہمسائے کا بچہ جو ہے اس کے شوز ٹوٹے ہوں، کیا ہوں؟ اس کی جوتی، آپ کو ہمدردی ضرور ہوگی، احساس ضرور ہوگا، چلے کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے، چلے وقت ہوا تو میں ضرور اس کے لیے کروں گا. اگر آپ کے بچے کے جوتے ٹوٹے ہوں کیا ہوگا؟ ہمدردی تو ہوگی، لیکن آپ چاہے کسی سے اٹھائیں، کیا کریں گے کہ یار میرے بچے دی
जूती पा के जाएगा स्कूल। तो ये रिलेशन क्या करता है, रिलेशन आपको वो भी करवा देता है जो आपकी बसात से बाहर होता है। ये मुरासम में खुदा के साथ आइए। आज हम इसलिए बरकतों से खाली होते हैं, खुदा के साथ रिश्ते में हम नहीं आते। सेकंड हम क्या करते हैं, हम क्या लिखा है, तेरा नाम, यानी हम पकीज़गी के ऊपर, यानी ये जो प्रेयर है हम अपने लिए दुआ नहीं करते, खुदा में पकीज़गी में कायम रखे। हमें हर रोज खुदा के सामने झुकने की जरूरत है। ये पूरा मैप है रूहानियत का, दुआ रबानी। सेकंड क्या कहते हैं, खुद तेरी बादशाही है, कहाँ है? हम अपनी जिंदगियों से मांग रहे होते हैं। आज क्यों हम कमजोर और लाचार और बीमार हैं? क्योंकि दुआ रबानी हमने सारी जिंदगी पढ़ी है, हमने अपने आप उसकी बादशाही के लिए तैयार नहीं किया। और याद रखिए, जहां खुदा की बादशाही आ जाएगी, मैं आपको ईमान से ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह से सवाल किया गया, तेरी बादशाही कब आएगी? तो यीशु मसीह ने कहा, रूहें निकलती हैं, बीमार क्या पाते हैं। तो मेरी बादशाही क्या है तुम्हारे? जब मेरी खुदा की बादशाही मेरे और आपके घर के अंदर होगी, मौत होना शुरू हो जाएगी। खुदा की बादशाही जो है वो बहाली का काम करना शुरू कर दे। ये बादशाही का कदर है। फिर आ जाती है 3 नकात आ जाते हैं, हम औरों के कसूर माफ करते हैं। हमें बदी से बचा, हम कभी दुआ करके जुबानी करते नहीं, हम जरूर दुआ करने ही कहने, खुदा ने एक बंदा ही मथे लाई की करी ते बुरा लग जाता तो फिर सानू बड़ा बना के तुर जाता है, क्योंकि बड़े रास्ते की तैयारी करके नहीं कि खुदा को फजल मांग के नहीं कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ किस तरह पेश आना। तो नेक लग जाए तो ठीक है, बुरा लग जाए ये देखिए, हमें ये जरा गौर करना है इन बातों के ऊपर। ये जो मैप है, और मैं फिर यीशु की दुआ की तरफ आना चाहता हूँ कि मुझे टाइम से मिल रही है सरमन, तो मैं भी टाइम पे ही क्लोज करना चाहता हूँ। यीशु की तरफ आइए। यीशु की दुआ रबानी, आप पहले दुआ कैसे आपने करनी है, आपने एक रिश्ते में रह के दुआ करनी है। मैंने और आपने, आमीन, क्या करनी है, रिश्ते में। और हमारी दुआ में खुदा की बादशाही, दूसरों के लिए माफी, और खुद भी खुदा में कायम रहने के लिए खुद को पेश करना है। यीशु मसीह ने जब भी दुआ की, बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा, क्योंकि हमारे पास पूरी दुआओं का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह क्या करते थे, सारी रात दुआ में बसर करते थे। क्या करते थे? पर यीशु मसीह का बड़ा अच्छा मेथड था, वो लोगों में लंबी दुआएं नहीं करते थे, वो ज्यादा तलीम पर बात करते थे। और फिर वो क्या होता, जब भी कोई बीमार आता था तो वो चंद सेकंड की दुआ करके हुक्म दे के उस बीमार को क्या कर देते थे, अच्छा कर देते थे। यानी वो कभी भी आपको बड़ी लंबी लंबी दुआएं बीमारों के लिए और कमजोरों के लिए करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन जब वो बाप के साथ है पर्सनल रिश्ते के अंदर, तो वो बड़ी जाड़हाना और बड़ी कलाम में लिखा है, वो जोर जोर से और छला छला कर दुआ किया करता था। क्या क्या करता था? छला छला कर दुआ किया करता था। यानी इब्रानियों के साथ में लिखा गया, यीशु मसीह के दुआ करने का स्टाइल बयान किया गया कि वो हंसनों और सिसकियों और छला छला कर दुआ किया करता था। तो खुदावंद यीशु मसीह जब भी जो दुआओं का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, या जो दुआओं का बाइबल में जिक्र मौजूद है, उनमें यीशु मसीह की एक दुआ की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। वो दुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब हम जानते हैं 3.5 साल खिदमत के अंदर एक बड़ा हजूम जो है वो यीशु मसीह के पीछे हुआ करता था। और एक दिन ये हजूम यीशु के साथ सुबह से शुरू हुआ है और शाम ढलने के करीब आ गई है, पर ये बगैर किसी सिलसिले को टूटे बगैर जो है ये खुदावंद के हुजूर में झुका हुआ है और कलाम सुनने के लिए यीशु के पीछे 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 चल रहा है। बेराना आ गया और खुदावंद, ये बड़ा हजूम है जिसमें तकरीबन यानी एक मामूली सा एस्टिमेट लगाया गया कि औरतें और बच्चे निकाल कर 5000 मर्द हैं। क्या है? 5000 क्या है? यानी एक मामूली सा एस्टिमेट जो है वो तयन किया गया, अक्स किया गया। अब खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप अनाजील सलासा को पढ़े, यानी अरबा की जब मैं बात करता हूँ, चारों अनाजील की तरफ इशारा होता है। जब अनाजील सलासा की यानी 2 अनाजील की या 3 अनाजील को जब आप रेफरेंस को देंगे, तो जब आप अनाजील सलासा की बात करते हैं तो यूहन्ना जो है वो बड़ी बरीक बीनी के साथ
اس معجزے کو قلم بند کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خداوند نے آزمانے کے لیے ان سے پوچھا کہ تم ان کو کھانے کو دو، کیا کرو؟ تو ایسٹیمیٹ لگایا یہ گیا کہ یہاں پر اگر 200 دینار کی روٹی بھی آئے، کیا ہے؟ اور دینار جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مزدور، ایک اچھے جو بڑا بیسٹ مزدور ہے، اس کی ایک دن کی روزی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دینار کے ساتھ وہ پورا گھر کا سسٹم چلا سکتا تھا، سیو بھی کر سکتا تھا دینار۔ اور آپ کو یاد ہے کہ دینار کیا تھا؟ وہ جب وہ سامری گیا تو اس نے دیکھا کہ اسے کیا دیکھے گیا اور کہا پھر اگر دیکھے اتنی ویلیو تھی ایڈا مہنگا لاج آستے بندہ مرگ دے قریب ہے تو دیکھو لاج ہو رہا ہے کئی دنوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہے ان کے پاس نہیں ہے کہ یسوع جانتا تھا میں نے کیا کرنا ہے۔ کئی دفعہ حالات آتے ہیں اور خداوند دیکھ رہا ہوتا ہے، خداوند کو پتا میں نے کیا کرنا ہے، وہ جانتا ہے اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے، پر کئی دفعہ میں چیک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کشتی میں سویا ہوا ہے، پر وہ جانتا ہے طوفانوں سے۔ اور یسوع نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اب ہجوم کے اندر بڑے لوگ تھے جو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے اپنے پاس لے کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب دینے کی بات آئی انہوں نے کہا کہو آج بہت سے لوگ ہیں، وہ خدا یسوع بیٹھ کے کھانا تو چاہتے ہیں پر دینا نہیں چاہتے، بیٹھ کے ہجوم میں پر دینا نہیں چاہتے، کچھ پاتے ہیں لیکن ایک بچہ آفرین ایسے ماں باپ پر جو ایسی تربیت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیشہ اس بات پر غور کیجئے کہ ہمیشہ اپنی نسلوں کی تربیت دینے کے معاملے میں کیجئے کہ وہ ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہے۔ اس کو پوچھ رہے ہیں بچے کو تھوڑا سا اس کی ماں کے حوالے کریں۔ تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اب ذرا سوچیں، جہاں 5000 مرد ہیں، کیا ہیں؟ عورتیں اور بچے نکال دیں، یعنی بڑی تعداد میں عورتیں مسیح کے ساتھ تھی، بچے بھی تھے، کیونکہ بچہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لے کے آیا ہوا ہے، اس مطلب اور بھی بچے تھے۔ تو یسوع نے کیا کیا؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو ہاتھوں میں لیا، کیا کیا؟ یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر جو کچھ آپ کے پاس ہے، ہم کئی دفعہ اپنی سیلری لیتے ہیں اور ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہے، سیلری تھوڑی ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ 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 کرنا ہے، اور کلام میں ہمیں فکر کرنے کے لیے نہیں، شکر گزاری کرنے کے لیے بلایا گیا۔ ہاللیلویا۔ ہم فکر کرتے رہتے ہیں، ہم فکر کرتے رہتے ہیں، ہم فکر کرتے رہتے ہیں، پر یسوع کی طرح دعا کے دیکھیں یسوع کیسے دعا کر رہے ہیں۔ یسوع نے کیا کیا؟ یسوع کی دعا میں ہمیشہ شکر گزاری تھی۔ کیا تھی؟ جتنی بھی دعاؤں کا ریکارڈ پڑھیں کیا تھی؟ یا تو وہ شکر گزاری سے شروع ہوتی ہے، شکر گزاری پہ ختم ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ یسوع فالو کرنا ہے نا، آج جسی دعا کی جگہ کرنی ہے وہ کیسے کرتا تھا اور آج ہم کیسے کر رہے ہیں، اپنا میتھڈ آج ہم بدل کے یہاں سے جائیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے لیے اور کیا کیا؟ باپ کا شکر کیا۔ آج اگر ہمارے وسائل تھوڑے ہیں اور ہم اپنی دعاؤں میں شکر گزاری کریں، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 1 روپے کے لیے ترس رہے ہیں، پر خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارا خدا ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے رہا ہے، وہ ہماری ضرورتیں موسم طور پر اور اپنے صحت اور تندرستی عطا کر رہا ہے تاکہ ہم کام کر سکیں۔ آج شکر گزاری کیجیے۔ آپ کے پاس وسائل تھوڑے ہیں، پھر بھی خدا کی شکر گزاری کیجیے، کیونکہ شکر گزاری کرنے والوں کے لیے چیزیں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ اور یہ شکر گزاری اس وقت تک نہیں آئے گی، یاد رکھیے۔ پھر میں دوسری دعا کی طرف جاتا ہوں جلدی سے، ایک اور واقعے کی طرف، یسوع کی دعا کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ یعنی کلام کے تحت دعائیں منا جاتے ہیں، کیسے پیش کی جائیں؟ شکر گزاری کے ساتھ کی جائیں۔ تو ہم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ بڑی ناامیدی اور بڑی مایوسی
اور 6 घंटे दुआ करने के बाद भी कहीं पे एतमाद और यकीन का अंसर मौजूद नहीं होता, कहीं पे भी हमें ऐसा रवैया हमारा नहीं होता। यीशु मसीह का दोस्त लाजर बीमार था और कलाम में लिखा है, बहनों ने पैगाम भेजा कि लाजर बिल्कुल ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है जो मौत का बायस बन रही है। तो यीशु मसीह ठहरे रहे। चौथे दिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बैतनिया गए, लाजर के घर के अंदर गए। तो यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर गए तो यीशु ने दुआ कहाँ से शुरू की? कहा, ऐ बाप मैं जानता हूँ, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। क्या करता है? तू मेरी सुनता है। यानी कहाँ से की? तेरा, तू मेरी, यानी ये दुआओं में कॉन्फिडेंस लेके आइए कि जब हम खुदा से दुआ कर रहे हैं, और हमेशा शुक्रगुजारी होनी चाहिए कि ऐ खुदा जब भी मैंने तुझसे मांगा है तूने मुझे दिया है, तूने कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, तू मेरी। देखिए यीशु की दुआओं को देखिए। आज अपनी दुआओं का अब मैं और आप जरा थोड़ा सा जायजा लें, हमारी शुक्रगुजारियां कहाँ हैं? हम सारी जिंदगी यही करते रहे हैं, गीत गा लिए और प्रस्तिश कर दी, और जब दुआ का वक्त आया तो कभी खुदा से मसा मांगते रहे, कभी खुदा से कुछ मांगते रहे, कभी खुदा से कुछ मांगते रहे, कभी खुदा से कुछ मांगते रहे, पर कभी गौर नहीं किया कि जो कुछ उसने दिया है, जो कुछ उसने दिया है वो हमारी औकात से और बसात से कहीं ज्यादा है। इसलिए भी खुदा की शुक्रगुजारी के इब्रानियों के खत में लिखा है, वो हमारी दरखास्तों से ज्यादा करने पर कादर है। हालेलुया। क्या है? इसलिए खुदा जब आप दरखास्त रख रहे हैं हमेशा शुक्रगुजारी के साथ रखिए, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ये मेरी दरखास्त बहुत छोटी है पर मेरा खुदा बहुत बड़ा है। आमीन। हमेशा हमारी दुआओं के अंदर शुक्रगुजारी का अंसर होना चाहिए। हम सारी जिंदगी यही रोते रहे और पीटते रहे, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, पर याद रखिए कभी ये सोचा है कि खुदा ने आपको कितना ब्लेस किया हुआ है, खुदा ने आपको कितनी बरकतों से नवाजा हुआ है, और खुदा का हाथ किस तौर पर आप पर पड़ा हुआ है। आज जब हम जाएं चर्च के बाद, जब आज हम अपने दुआ के मजमू में बैठे या रात के मजमू में बैठे, खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम खुदा के घर के अंदर मौजूद हैं। ऐसे गा रहे थे, मैं खुश होया कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं वो शैतान ने इतना झगड़ा हुआ है, याद रखिए वो कभी चर्च नहीं आ सकते, पर आप खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको आजाद किया है ताकि आप उसके कदमों में आ सकें। आमीन। हम खुद नहीं आ सकते, याद रखना, हम अगर खुद आ सकते तो सारे आ सकते। और जिसने झगड़ा हुआ है ना उसके बारे में लिखा है, जहां आपको बड़ी डेफिनेशन मिलेगी हिस्किय्याह की किताब में, यशायाह की किताब में, लूसीफर के बारे में, वहां पर उसकी एक खासियत ये बयान की गई है कि उसने अपने असीरों को ज़ाद न किया कि वो वापस जाए, घर में जाए जहां से निकाले गए थे। इसलिए क्या करना है, हमारी दुआएं मना चाहते हैं शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने रखी जाए। आमीन। कितने आज कमिटेड है कि वो शुक्रगुजारी की अपनी दुआया जिंदगी में शुक्रगुजारी को लेकर आएंगे। अपने हाथों को उठाइए। क्या सीखा हमने? जो है उसके लिए क्या करना है, और हमेशा छोटी छोटी बात के लिए जब आप दुआ कर रहे हैं तो अपने खुदा की शुक्रगुजारी को फोकस करना है। आमीन। यीशु की तरह। आमीन। थोड़ा है खुदा का शुक्र अदा करें, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और आज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यीशु ने जब शुक्रगुजारी की, और हम जानते हैं कि लाजर के बारे में बहनों ने कहा इससे मरे कितने दिन हो गए, अब इसमें से क्या आती होगी? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों के किरदार से बदबू आती है, वो मर गए रूहानी तौर पे। क्या है ये? तो बंदा एक मर गए ना दुनियादारी दे विच ते गुनाहां च, ओदे फिर रवैये च भी बदबू आंदा है, तो लगता है कि वो जिंदा नहीं हो सकते, लगता है फिर इनमें जिंदगी नहीं आ सकती, और लगता है कभी कभी ये कभी सीधे नहीं हो सकते हैं, नहीं दुरुस्त हो सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए और खुदा से कहिए कि खुदा तूने मुझे औलाद दी है और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा इसको इनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है।
तेरा कुदरत वाला हाथ बढ़ जाए। याद रखिए यीशु मसीह ने जब शुक्र गुजारी की कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता तूने मेरी सुन ली। क्या कही? तूने मेरी। हम कई दफा मांगते रहते हैं, कभी शुक्र ही नहीं किया, तूने मेरी सुन ली है। ईमान रखिए, तकाद रखिए, यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि आप जिस खुदा के सामने दुआ कर रहे हैं वो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, वो दूसरे मबूदों की तरह नहीं है, वो बिल्कुल उस बाल की तरह भी नहीं है जिसके पुजारी जोर जोर से चलाते रहे और वो सुन नहीं सकता था। आप ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो एलिया का खुदा है, हालेलुया, जो आसमान से आग भेजना शर्म था है और जो अपने आसमान को खोलकर अपने लोगों पर कुदरत वाला हाथ बढ़ाना चाहता है। हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, इसलिए हमें हमेशा यीशु की तरह यकीन होना चाहिए, ऐ खुदा तू हमेशा दुआओं का सुनता जवाब देता है। आमीन। शुक्रगुजारी के साथ, पूरी शुक्रगुजारी के साथ हमें अपने आप को खुदा के सामने पेश करने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ आइए हम अब कदमों पे खड़े और जरूर खुदा की जान नमाज शुक्रगुजारी करें, नेमतों के लिए सेहत